ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. یہ معاشرہ جس کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں، اس معاشرے میں نہ ہی تو تقاریر کی کمی ہے، نہ ہی بیانات کی کمی ہے، دین پھیلا ہوا ہے۔ ایک گاؤں کا خطیب، ایک علاقے کا عالم، ایک مسجد کا مولوی وہ اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن سامنے بیٹھے ہوئے سننے والے پتہ نہیں بین الاقوامی طور پہ لوگوں کو سن سن کے، بڑے بڑے مذہبی سکالر کو سن سن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ چینل ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ موبائل اور ہر موبائل کے اندر قرآن اور حدیث کے کلپ ہونے کے باوجود ہمارا معاشرہ دن بدن بدعملی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک ہے کہ ہم بدعملی کی طرف جائیں، بلکہ اس سے بڑھ کے ہم بدعملی کے اندر دن بدن ترقی کرتے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ دن بدن دین بھی پھیل رہا ہے، علم ہر ایک کے پاس ہے، لیکن عمل کسی کے پاس نہیں۔ آج کے خطبے میں دراصل میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کسی مذہب یا کسی فرقے کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔ میں کسی کی جان بچانے کے لیے یا کسی کی خیر خواہی کے لیے نہیں، بلکہ آج ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ یہ مسئلہ کسی اور محلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی اور سوسائٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ میرا اور آپ کا اپنا مسئلہ ہے کہ ہم آئے دن بدعملی کے اندر کیوں اتنا زیادہ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ وہ چند ایک بد اخلاقیاں، وہ چند ایک بد تہذیبیاں، بد کرداریاں، وہ بے شرمیاں کہ جن کو بے شرم لوگ کر کے بھی شرم کے ساتھ اپنے سر کو جھکاتے پھرتے تھے، لیکن آج وہ بدکاریاں ہو بھی رہی ہیں، آج وہ بد تہذیبیاں دہرائی بھی جا رہی ہیں، آج وہ بد اخلاقیاں ہمارے معاشرے کے اندر پائی بھی جاتی ہیں اور ان کے اوپر سر بازار فخر بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی چند ایک بے حیائیاں جن کو بے حیا اور بے شرم لوگ کر کے بھی اپنے سر کو چھپاتے تھے، آج وہ بے حیائیاں ہو بھی رہی ہیں اور ان کے اوپر فخر بھی ہو رہا ہے۔ اور چند ایک بد تہذیبیاں جو استاد کے سامنے شگرد کرتا تو وہ اس کی نظروں سے گر جاتا تھا، لیکن آج کالج اور یونیورسٹی کی تاریخ کو اٹھا کے پڑھا جائے، آج آپ کالج اور یونیورسٹی اور سکولوں کے اندر جا کے دیکھیں، ایسے ایسے فنکشن انہوں نے وہ تیار کر رکھے ہیں، ایسی ایسی تہذیب بچوں کو سکھائی جاتی ہے کہ جو چند سال پہلے ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے کرتے ہوئے شرماتا تھا، آج وہی استاد اپنی نگرانی کے اندر اسی بچے کو بد تہذیبی سکھا رہا ہے۔ ایک 3-4 سال کی بچی اس وقت سے پڑھنا شروع ہوتی ہے، پڑھتی چلی جاتی ہے، پڑھتی چلی جاتی ہے، میٹرک کرتی ہے، ایف اے کرتی ہے، بی ایس کرتی ہے، ایم فل، پی ایچ ڈی، یہاں تک کہ اس کی شادی کی عمر بھی گزر
جاتی ہے، لیکن 25 سال پڑھ لینے کے بعد اس بیٹی کے دل کے اندر وہ حیا پیدا نہیں ہوتا جو میری ماں کے اندر پیدا ہوا کرتا تھا، جو ان پڑھ ہوتی تھی، جہالت کے ساتھ بہرمر ہوتی تھی، ان کے پاس نہ اسکول کی کوئی ڈگری ہوتی تھی، نہ دین کا کوئی علم ہوتا تھا، لیکن ان ماں کے دلوں کے اندر اللہ کا حیا ہوتا تھا اور اللہ کا خوف ہوتا تھا۔ چند ایک وجوہات ہیں جو قرآن و سنت اور تجربات کی روشنی میں نے لکھی ہے، اسی کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے پہلی جو وجہ ہے ہماری بدعملی کی، وہ یہ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں تاکہ گناہ ہمارے لیے جائز ہو جائے۔ ایک نمازی نماز پڑھتا ہے، اس نے حدیث سنی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، باہر نکلتا ہے، سارا دن وہ جھوٹ بولتا ہے، سارا دن وہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، سارا دن وہ لوگوں کو دھوکے دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ فراڈ اور ٹھگی والا معاملہ کرتا ہے، اور وہ ظہر کی نماز پڑھ کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہی نمازی ظہر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے، عصر تک پھر وہی سلسلہ، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے کرتا ہے، رشتے داریوں کو توڑتا ہے، حسن سلوک کو ختم کرتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو درمیان میں نے گناہ کیے وہ معاف ہو گئے۔ یہی سلسلہ عشاء کی نماز تک چلتا ہے۔ ایک عمرہ کرنے والا سارا سال بدکاریاں، سارا سال بد تہذیبیاں، سارا سال ملک کو لوٹنے والے سال بعد عمرہ کر لینے کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارے سال بھر کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے۔ 100 بار استغفر اللہ پڑھنے والا، اس کا گمان بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو استغفار کی ہے اللہ کے سامنے ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہے، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے، شیطان نے ہمارے ذہنوں کے اوپر یہ بات ڈالی ہوئی۔ میرے بھائیوں، میں یہ الفاظ کہوں تو مجھے معاف کیجئے گا، سمجھانے کے لیے یہ الفاظ بالکل درست ہے۔ آج ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں، آج ہم نے اپنی داڑھیوں کو، آج ہم نے اپنے حج اور عمرے کو، آج ہم نے اپنی تسبیحات و تحمیدات کو، آج ہم نے اللہ کے سامنے جھکنے کو، آج ہم نے تسبیحات کے منقوں کو پھیرنے کو، ہم نے یہ سب چیزوں کو یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے کرنے سے ہمارے لیے گناہ جائز ہو جاتے ہیں۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں پھر گناہ کرتے ہیں، اور سوچ ہماری یہ بن چکی ہے کہ نیکیوں کے بعد اگر گناہ کریں تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں میرے بھائی، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ بدعملی کے اندر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج اس غلط فہمی کا ازالہ کیجیے۔ ہاں، بات درست ہے، نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن 2-4 حقیقتیں ہیں جو میرے اور آپ کے دماغ سے ہو چلتے ہیں۔ میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں، میں اپنے دل کو حاضر کر کے کہتا ہوں کہ جس نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ کی قسم ممبر رسول کے اوپر کھڑا ہوں، شاید وہ زندگی کے اندر مجھے بھی ایک دفعہ نصیب ہوئی ہے کہ نہیں۔ ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک بار نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلیں، اپنی ہی بہنوں کے حق ماریں، اپنے ہی لوگوں کو ڈاکے ڈال کے ان کے ساتھ دھوکے کریں، ان کے ساتھ فراڈی اور ٹھگی والا معاملہ کریں؟ نہیں، ہاں نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے، لیکن وہ صفات میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے، وہ اوصاف جو اللہ کے قرآن نے 18ویں پارے کی ابتدا کے اندر سورۃ المؤمنین کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم خاشعون۔ ہاں، وہ نمازی کامیاب ہو گیا کہ جس کی نماز کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ وہ نماز انابت والی نماز ہوتی ہے، وہ نماز رجوع اللہ والی نماز ہوتی ہے۔ اور قرآن تو میرے بھائیوں یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جس کو پڑھ کے تم اپنے لیے گناہوں کو جائز سمجھتے ہو، لیکن رب کا قرآن کہتا ہے نماز کے اندر تو اتنی طاقت ہے کہ آپ کو گناہوں سے کوسوں دور کر دیتی ہے۔ جب نماز میرے اور آپ کے دل میں اتر جاتی ہے، پھر گناہ نہیں ہوتے، پھر گناہوں کے جواز پیدا نہیں ہوتے۔ جب جس
کے انسان کے دل کے اندر نماز اتر جاتی ہے، وہ سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، بارش ہوتی ہے، کپڑے بھیگ جاتے ہیں، نماز سے فارغ ہوئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کے دوران بارش بھی آئی ہے کہ نہیں۔ لوگوں سے پوچھا کیا معاملہ ہے، میرے کپڑے بھیگے بھیگے سے ہیں۔ لوگوں نے بتایا عبداللہ صاحب نماز کے دوران بارش ہوئی تھی۔ سید عبداللہ غزنوی کہتے ہیں واللہ عبداللہ خبر نشد، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نماز کے دوران بارش ہوئی تھی، عبداللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسی نمازیں ہیں کہ جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان وضو کرے دل شرمندہ شرمندہ سا ہو، اللہ جن ہاتھوں کو لے کے تیرے سامنے آیا ہوں اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے پھیلا سکوں، لیکن کیا کروں، اللہ تیرا ہی بندہ ہوں، اللہ تیرے سامنے جھکنا میں نے سیکھا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ آئندہ سے یہ توفیق عنایت کر دے کہ میں گناہوں سے بچنے والا بن جاؤں۔ پھر وہ چہرے کو دھوتا ہے، یہی سوچ اس کے دل میں ہوتی ہے، اے اللہ چہرہ اس لائق نہیں ہے کہ تیرے سامنے لے کے آؤں، اے اللہ میرے پاؤں اس قابل نہیں ہے، جن پاؤں کے ساتھ میں چل کے بدکاریاں کرتا ہوں، جن پاؤں کو لے کے میں زنا کے اڈے پہ جاتا ہوں، جن پاؤں کے ساتھ چل کے میں شراب نوشی کے اڈے پہ جاتا ہوں، اے اللہ اس لائق میرا بدن نہیں ہے کہ تیرے سامنے جھک سکوں، لیکن کیا کروں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، تیرے قرآن نے کہہ دیا ہے جب ایمان والوں سے گناہ ہوتا ہے، ان سے ظلم ہوتا ہے، پھر وہ سب سے پہلے اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے وضو کے بعد والی دعا پہ غور کیا ہو، یقین مانیے اگر تہہ دل سے ہم وضو کے بعد والی دعا کے ترجمے کے اوپر غور کریں تو وہ دعا ہی انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ جو میں نے گناہ کیے ہیں وہ پانی کے ساتھ تو نے اوپر سے تو ختم کر دیے، لیکن جو دل کے اندر غلاظت ہے، جو دل کے اندر عداوتیں ہیں، جو دل کے اندر برائیاں ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، انسان وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے اور ذہن کے اندر یہ خیال ہو، اے اللہ تو ہی وہ ذات ہے جو اوپر سے گناہوں کو بھی پاک کر دیتی ہے، جو اندر سے بھی گناہوں کو دھو دیتی ہے، میں تجھی سے یہ التجا کرتا ہوں جو گناہ میں نے اوپر سے کیے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دے، اور جو گناہ میرے دل کے اندر ہے، میرے جسم کے اندر سما چکے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو بھی تو معاف کر دے۔ ہر ایک عبادت بلکہ نماز سے تو اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ بسا اوقات صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صحیح معنوں کے اندر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے 2 رکعت پڑھ لیں، صحیح ایمانداری کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بسا کے پڑھیں، انابت والی نماز پڑھیں، صرف 2 رکعت پڑھنے سے اللہ انسان کی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن محنت ہو، ہاں نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ہر قسم کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ نماز سے حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ نماز سے اللہ کے حق تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حق معاف نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں، نماز سے غضب کی ہوئی زمینیں معاف نہیں ہوتی، نماز سے لوٹا ہوا مال معاف نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے غضب کی ہوئی زمینیں اور اپنی ہی بہنوں کے مارے ہوئے حق معاف نہیں ہوتے۔ نماز سے اللہ کے حق تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں کے حق تب بھی معاف ہوتے ہیں جب اپنے بندوں کے حق ہم ان کو ادا کر دیں، ان کو لٹا دیں۔ یہ چند ایک غلط فہمیاں ہیں۔ ایک غریب بیچارہ 20 سال محنت کر کے ایک 5 مرلے کا پلاٹ تیار کرتا ہے، اور آج کا چودھری 2 منٹ لگا کے اس کے اوپر قبضہ کرتا ہے، اور پھر 2 رکعت مسجد کے اندر آ کے وہ پڑھ کے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید اللہ نے اس زمین کو معاف کر دیا ہے۔ نہیں، وہ صحابی تھا جس کا نام مدعم تھا، مجاہد تھا، نمازی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، صحبتیں بھی تھی، وہ الفتیں بھی تھی، وہ محبتیں بھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح بھی گزرتی تھی، شامیں بھی گزرتی تھی، دوپہریں بھی گزرتی تھی، لیکن اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا یہ ساتھی کس کا ہے، اللہ پھر دیکھتا ہے تو اپنے بندوں کے حقوق کو دیکھتا ہے۔ وہ بدعت
نامی صحابی، کیا قربان جائیے صحابہ کرام کا بھی کیسا ایمان تھا، کیسے لاڈلے اور معصوم صحابی تھے۔ فَإِذَا سَمٌ آئے، ایک عبارہ تیر آتا ہے جو مٹن کے سینے کے اندر، جسم کے اندر آ کے پیوست ہو جاتا ہے، خون کے فوارے نکلتے ہیں۔ صحابہ معصوم تھے، دیکھا خون کے فوارے نکل رہے ہیں، آوازیں لگانا شروع کر دی، ہنی اللہ الشہادہ، ہنی اللہ الشہادہ، مبارک ہو مٹن، اللہ نے تو تجھے شہادت دے دی۔ اللہ کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے تمام صحابہ کو روکا، کہا صحابہ رک جاؤ، اس کو شہادت کی مبارک باتیں نہ دو۔ میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ غزوہ خیبر کا جو مال غنیمت آیا تھا، وہ مال غنیمت نہ سونا تھا نہ چاندی تھی۔ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، غنیمنا المتاع من الثياب، نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، صرف چند ایک کپڑے تھے۔ ان کپڑوں میں سے صرف ایک چادر بغیر اجازت کے اس مدن نے اٹھائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو تم شہادت کی مبارک باتیں دے رہے ہو، میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہی چادر آج آگ کے شعلے بن کے اس کو جلا رہی ہے، اس کو ہلاک کر رہی ہے، اس کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ آج ہم نے کیا سمجھا ہے، ہم نماز پڑھ لیں تو کیا ماں باپ کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، ماں باپ کو جو دکھ درد اور تکلیف پہنچاتے ہیں، کیا اللہ وہ معاف کر دے گا؟ نہیں، ایسا صحابی جو جہاد کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، اپنی جان کو بھی قربان کرے، اپنے مال کو بھی قربان کرے، لیکن ماں باپ کا وہ نافرمان ہے، ماں باپ کا وہ نافرمان ہے، ان کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، ان کے حقوق کو مارنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایسا ماں باپ کا نافرمان اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جہاد کر لے تو اللہ اس کے جہاد کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ آیا تھا ایک صحابی، اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ کے آیا تھا، اللہ کے نبی جی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی کہنے لگا اللہ کے نبی جی میری ماں نہیں مان رہی تھی، میں اس کو روتا چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَصْحِبْهُمَا كَمَا أَبْقَيْتَهُمَا، لوٹ جا واپس، تیرے جہاد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے جذبے اور شوق کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب تک تو اپنے ماں باپ کو جس طرح روتے چھوڑ کے آیا ہے ویسے ہنسا کے نہیں آئے گا، اس وقت تک اللہ تیرے جہاد کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ آج ہم کیا سمجھتے ہیں، ہر چیز حرام کی اور حج کرنے سے کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس کے بال بکھرے ہیں، بڑا گندا اس کا حال ہے، وہ جوتا اس نے نہیں پہنا ہوا لیکن بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے، اپنے اللہ سے دعائیں کرتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب، میں نے جتنی خطائیں کی ہیں مجھے معاف کر دے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں سے آواز آتی ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اللہ تیری صداؤں کو کیسے سن لے، جو تو کپڑے پہن کے آیا ہے وہ بھی حرام کے ہیں، جو تو کھانا کھا کے آیا ہے وہ بھی حرام کا ہے، تیری زبان سے غریبوں کی بدبو آ رہی ہے، تیرے کپڑوں سے غریبوں کا لوٹا ہوا مال نظر آ رہا ہے، تیرے جسم سے وہ غریبوں کا بہتا ہوا خون اس کی بدبو آ رہی ہے، اللہ تیری دعا کو کیسے قبول کر لے؟ تیرے جسم کے اندر تو ایک چیز بھی حلال کی نہیں ہے۔ ہاں حج سے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ میرٹ پہ ہو، وہ انسان کو بدل کے رکھ دے، انسان کے کردار کو بدل دے، انسان کے رویے کو بدل دے، انسان کے اندر حسن سلوک پیدا کر دے، انسان کے اندر وہ صلہ رحمی والا جو ایک چراغ بجھا ہوا ہے وہ اجالا کر دے۔ پھر جا کے انسان جب حج کرتا ہے اور اللہ سے ڈر کے کرتا ہے، بندوں کے حق بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے حق بھی ادا کرتا ہے، ایسا حاجی تو پھر ایسا بن جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو ایسے کر دیتے ہیں جس کی اس کی پیدائش یاد ہوئی ہے۔ اسی طرح بدعملی کی جو دوسری وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم جو گناہ کرتے ہیں، ایک تو ہم نیکیاں کرنے کے بعد پھر گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو اپنے لیے جائز سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے، ہم گناہوں
کرنے کے لیے ہیلے، اسی طرح اپنے عقلی دلائل، اپنی سوچ، اپنی خواہشات کو پورا کرنا، پھر اس کے مطابق اس کو لے کے آنا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر آ چکا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ آئے دن بدعملی کے اندر گرتا چلا جا رہا ہے۔ ہم ہر ایک چیز کو اپنے لیے حلال سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہر گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ بھی کر لو یہ بھی چھوٹا ہے، یہ بھی کر لو یہ بھی چھوٹا ہے، اس کے کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اوپر سے کہتے ہیں اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو جیتے ہی اسی سہارے ہیں کہ وہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ شفقتیں کرنے والا بھی ہے، وہ اللہ رحمتیں برسانے والا بھی ہے۔ ہمارے جینے کا مقصد ہی یہ ہے، ہم تو جیتے اسے سہارے ہیں، لیکن جو ہم نے رویہ اور اپنا کردار بنا لیا ہے، ہر ایک گناہ کو چھوٹا، ہر ایک گناہ کو چھوٹا۔ اگر یہ جملہ کہوں تو برا نہ ہوگا کہ ہر خاندان نے، ہر پیشے ور نے، ہر ایک انسان نے اپنے اپنے گناہوں کی اپنی ہی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک پولیس والا ہے، اس کے نزدیک یہ بے ایمانی کرنا کوئی بڑی بات نہیں، معمولی سی بات ہے۔ ایک وکیل ہے، 100 فائلیں ادھر سے ادھر کر دے، قاتل کو مقتول، مقتول کو قاتل بنا دے، اس کے ہاں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک کلرک جس کا کام یہ ہے، وہ 3-4 ہزار روپے لے کے نمبروں کو ردل و بدل کر دے، اس کے نزدیک بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر ہم بانٹتے ہیں مولویوں کے پاس، ملاؤں کے پاس، ایسے ایسے وہ کم بخت جو اپنے پیٹ کی خاطر مسئلوں کو بدل دیتے ہیں، ہم پھر رخ کرتے ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے اپنے مسئلوں کو اخذ کرتے ہیں، اور جب تک ہمیں اپنی مرضی کا مسئلہ نہیں ملتا، ہم مولوی کی جان ہی نہیں چھوڑتے۔ میرے بھائیوں، اس بدعملی کو ختم کرنے کے لیے اپنے اندر وہ جذبہ ایمانی پیدا کرنا ہوگا۔ آج ہم اس بدعملی کے اندر اتنا گر چکے ہیں کہ ہم نے ان کے نام تک بدل کے رکھ دیے۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو بے حیائی بھی کریں گے، جو زنا بھی کریں گے، جو شراب بھی پئیں گے، ہر ایک چیز کو استعمال کریں گے جو اللہ نے ان کے اوپر حرام کر دی ہے، لیکن حرام کہہ کے نہیں کریں گے بلکہ جائز سمجھیں گے، یسمونہا بغیر اسمہا، ان کے ناموں کو تبدیل کر کے رکھتے ہیں۔ آج آپ فلم ڈرامے اور ان کو دیکھیں، انہوں نے بدکاری، بے حیائی کو کیا نام دیا؟ محبت کا نام دیا۔ آپ کسی بینک کے اندر چلے جائیں، سود کو اس نے کیا نام دیا؟ منافع کا نام دیا۔ میں ایسے علماء کو جانتا ہوں، لوگ ان کے گھر کے باہر پھرتے ہیں، قرضہ لے لو قرضہ لے لو، وہ غریب رونے والا بتاتا ہے مولانا صاحب کیا بتائیں، ہم نے 10-20 ہزار روپے قرضہ لیا تھا، 1 لاکھ ادا کر دیے لیکن ابھی تک قرضہ نہیں اترا۔ آج ہمارا ملک بھی قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبِ اللَّهِ، جب سود کھائیں گے پھر جنگ بھی اللہ کے ساتھ ہوگی، جب سودی کاروبار کرو گے پھر میدان کے اندر بھی اللہ تمہارے مقابلے میں اترے گا، اور بتاؤ جس کے مقابلے میں اللہ ہو پھر وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ آج علماء دوڑے لگا رہے ہیں، کچھ ایماندار دوڑے لگا رہے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر ہی سود کو حرام قرار دیا جائے۔ کیسی عجیب کہانی ہے، کیسی عجیب داستان ہے۔ مجھے نہ چھیڑو، میں بھی سنایا ہوا ہوں۔ ہر شخص اس بات کو لے کے گلی اور گلی محلے کے اندر پھرتا ہے۔ اپنے ہی ملک کے اندر اسلام کو نافذ کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے۔ ذمہ دار سارا دن محنت کرتا ہے، سارا سال محنتیں کرتا ہے، کبھی گندم کی کاشت کرتا ہے، کبھی مونجی کی کاشت کرتا ہے، کبھی دالوں کو اگاتا ہے، محنت پاکستان کا ذمہ دار کرتا ہے اور اس کی قیمتیں IMF لگاتا ہے۔ بتاؤ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے کہ نہیں؟ محنتیں تم کرو، ذمہ دارہ تم کرو، اپنا خون پسینہ اپنی ہی زمین کے اندر تم بہاؤ، لیکن اس کی اجرت کوئی دوسرا ملک لے، کوئی یہودی، کوئی کافر اس سے فائدہ اٹھائے۔ ایک ہی حل ہے والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ واپس پلٹنا ہوگا، جب بھی گناہ ہو اس اللہ کا نام لینا ہوگا، اس اللہ کے سامنے جھک کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ میرے بھائیو، آج ہم ہر ایک چیز کا نام بدل دیتے ہیں، گناہوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ، قربان جائے ان کی فقاہت پہ،
کیسی خوبصورت بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں میرے بھائیوں اگر پتھر کے اوپر ایک پانی کا قطرہ گرے پتھر کے اوپر نشان نہیں پڑتا، 2 گرے تب بھی نشان نہیں پڑتا، 3 گرے تب بھی نشان نہیں پڑتا، لیکن جب وہی قطرہ گرتا جائے گرتا جائے گرتا جائے تو پتھر کے اوپر بھی نشان پڑ جاتا ہے۔ جب قطرہ بار بار گرنے سے ایک پتھر پہ نشان پڑ سکتا ہے، اے انسان پھر تو چھوٹے گناہ کر کر کے تیرے دل کے اوپر زنگ کیسے نہیں لگ سکتا؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اے دنیا والو جب تم ہر گناہ کو چھوٹا سمجھنا شروع ہو جاؤ گے، جب چھوٹا چھوٹا گناہ کرنا تمہارے لیے معمولی ہو جائے گا، روٹین میٹر بن جائے گا، روزانہ کی بات بن جائے گی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر کوئی بھی چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا، پھر چھوٹے گناہ بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اپنی بات کو طوالت دیتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان چھوٹے گناہوں سے بچنا شروع ہو جائے پھر کوئی بھی گناہ چھوٹا نہیں رہتا، اور جب بڑے گناہوں پہ انسان رونا شروع ہو جائے پھر کوئی بھی گناہ بڑا نہیں رہتا، پھر اللہ بڑے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ آخری بات بدعملی کی کہ ہم فتوے لیتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں ہر چیز کو۔ ایک سنگر جو گانے گاتا ہے وہ اس مولوی کو سنتا ہے جو مولوی گانے کو جائز قرار دیتا ہے، ایک ناچنے والا کنجر وہ اس مولوی کو سنتا ہے جو مولوی ناچنے کی اجازت دے دے، ایک حرام سود کھانے والا وہ اس مولوی کو سنتا ہے جو سود کو حلال قرار دے دے۔ مطلب یہ ہے ہم سب نے اپنے ایک ایک مولوی رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ایک ایک مسئلے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ ہمیں کتاب و سنت سے کیا لگے؟ ہاں یہودی بھی تھے جنہوں نے ایسا کام کیا تھا۔ سورۃ البقرہ کی آیت مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے مجھے اور آپ کو ایک نصیحت امیز پیغام دینا چاہتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ یہودی بھی تمہاری طرح تھے، ہر مسئلے کو جائز قرار دینا، ہر مسئلے کو اپنے مطلب کے مطابق کر کے اپنی ہی خواہش کے مطابق کر کے دین کے اندر کنورٹ کر لینا۔ یہودیوں کو اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن آپ نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، یہ آپ کے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ بھی پھر امتحان لیتا ہے۔ آج اگر اللہ ہمیں کسی بات کا حکم دیتا ہے پھر اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں، فتنے بھی آتے ہیں، اللہ پھر اسی کام کو مسلمان سر انجام دے اس کے اندر آزمائشیں بھی لے کے آتا ہے۔ ایسی آزمائش یہودیوں کے لیے بھی آئی تھی۔ اللہ نے ہفتے والے دن مچھلی کے شکار سے منع کیا اور ہفتے والے دن مچھلیاں ابھر کے آتی تھی، بڑی مچھلیاں آتی تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ اللہ نے ہفتے والے دن یہ مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا ہے اور ہفتے والے دن ہی مچھلیاں اتنی زیادہ آتی ہیں، ہم کیوں نہ کوئی فتویٰ لیں۔ ان کے پاس بھی ایسے مفتی موجود تھے جو اپنی پیٹ کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دیا کرتے تھے، جو اپنے ہی پیٹ کی خاطر اپنے ہی وہ لقمے کی خاطر قرآن و حدیث کو بدل دیا کرتے تھے۔ ان کے بھی کسی مفتی نے فتویٰ دیا تھا، ہاں تم ایسے کر سکتے ہو، ہفتے والے دن تم مچھلیوں کا شکار نہ کرو، ہفتے والے دن تم جا کے جال پھینکو اور اتوار والے دن جا کے وہ جال باہر نکال آنا، تم اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کرو گے اور مچھلیاں بھی پکڑ لو گے۔ ان کی اس تدبیر کو اللہ نے اس قدر دھتکارا کہ اللہ کا قرآن بن گیا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اے لوگو یاد کرو ان لوگوں کو جو حد سے بڑھ گئے تھے ہفتے والے معاملے میں، اللہ نے ان کو روکا تھا لیکن ان کے مفتیوں نے فتویٰ دے دیا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے ان کو ذلیل و خوار بندر بنا کے رکھ دیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کے لیے اور جو ان کے بعد لوگ آئیں گے، اللہ نے ان کے لیے ایک پیغام نصیحت رکھا ہے جو دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ میرے بھائیو،
آج ہمارے پاس وقت ہے اور اس بات کے اوپر سوچیں کہ دین کتنا پھیلا ہوا ہے. آپ میں سے ہر ایک کے موبائل میں اسلامی کلپ ہیں، مولوی یوٹیوب کے اوپر ہے، مولوی چینلوں کے اوپر ہے، لیکن دین اتنا پھیل چکا ہے کہ ہر ایک گھر کے اندر دین ہے لیکن عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. یہ 3 بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ، ہم نے نیکیاں اس لیے کرنی ہیں تاکہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں. نیکیاں اس لیے نہیں کرنی کہ گناہ ہمارے لیے جائز ہو جائیں، نہیں. ہم نے نیکیاں، نمازیں، زکاتیں، ہم نے حج عمرے اس لیے کرنے ہیں تاکہ اس کے بعد والی زندگی ہماری بدل جائے. اپنے کردار کو بدلنا ہے، اپنے رویوں کو بدلنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن مومن مرد اور مومن عورت کے لیے کیا کہتے ہیں؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ. جب مومن مرد اور مومن عورت کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، مومن مرد بھی جھک جاتا ہے اور مومن عورت بھی جھک جاتی ہے. یہاں عالم یہ ہے کہ اگر بیوی کو اس کے حقوق بتائے جائیں، بیوی کہتی ہے تم خاوند کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اگر خاوند کو اس کے حق بتائے جائیں، خاوند کہتے ہیں تم میری بیوی کو کیوں نہیں سمجھاتے؟ اگر ماں باپ کو اولاد کی تربیت کے متعلق بتایا جائے تو آگے سے کہتی ہے ان کو ہماری فرما برداری کے متعلق کیوں نہیں بتاتے؟ اگر اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بننے پہ ابھارا جائے تو اولاد کہتے ہیں کہ ماں باپ کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اولاد کی قدر کیسے ہوتی ہے؟ میرے بھائیوں، مولوی غمگین ہے، مولوی اس سوچ میں ہے، ایمان والا اس سوچ میں ہے کہ وہ دین کو کہاں لے کے جائے. وہ ماں کے پاس لے کے جاتا ہے، ماں کہتی میرے لیے تو دین ہے ہی نہیں، یہ میرے بیٹے کے لیے ہے. بیٹے کے پاس دین لے کے جایا جاتا ہے، بیٹا کہتا ہے سارے احکامات میرے لیے ہی ہیں، سارے مسئلے میرے لیے ہیں، کہیں اور لے کے جاؤ. بیوی کو سمجھایا جائے، بیوی کہتی ہے کیا ساری وعیدیں، ساری ہلاکتیں، ساری تابعداریاں، ساری فرما برداریاں کیا میرے لیے ہی ہیں؟ میرے خاوند کو بھی سمجھایا جائے، خاوند بھی یہی کہتا ہے کیا سارے قرآن کی آیتیں میرے لیے ہی ہیں؟ میری بیوی کو بھی سمجھاؤ. نہیں میرے بھائیوں، اپنے رویوں کو بدلو، اپنے کردار کو بدلو. اگر قبر روشن چاہتے ہو، اگر حساب کا دن آسانی والا چاہتے ہو اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال کو چاہتے ہو، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا. پھر ایسا مومن مرد بننا ہوگا، ایسی مومن عورتہ بننی ہوگی کہ جب بھی قرآن کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے آ جائے، اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو بیوی بن کے تسلیم کرے، اگر کوئی خاوند ہے تو خاوند بن کے تسلیم کرے، اگر کوئی اولاد ہے تو اولاد بن کے اس کو مانے، اگر کوئی ماں باپ ہے تو اس کو وہ والدین بن کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکیاں اس لیے کرنے کی توفیق دے تاکہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ سے دعا مانگا کریں کہ اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے دے کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم دنیا کی ساری غلاظتوں سے دور ہو جائیں. اس کے بعد دوسری جو وجہ تھی، ہم نے کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھا. اگر ہر گناہ کو چھوٹا سمجھیں گے پھر اپنے ہاں اور ہمارے ہاں کوئی گناہ بڑا رہ گئے. ہر گناہ کو بڑا سمجھنا ہے تاکہ ہر گناہ کے اوپر ہم رونے والے بن جائیں. اور جب ہر گناہ کے اوپر انسان رونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی گناہ کو مانتے ہی نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح اس نے کیا ہی نہیں ہے، بلکہ ان الحسنات یذہبن السیئات. کبھی کبھار تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں. تیسری وجہ، ہم نے دین کے اندر اپنی مداخلت نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی، کسی بھی چیز کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے تودع نہیں کرنی، بلکہ جو اللہ کا قرآن کہتے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کہتے، ان کی زبان کہتے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اسی کے اندر کامیابی ہے. اگر ان 3 وجوہات کے اوپر ہم کنٹرول کر لیں کہ نماز پڑھیں تو اس لیے پڑھیں تاکہ اس کے بعد ہم نیک ہو جائیں، اپنے سارے گناہوں سے دور ہو جائیں، توبہ طائب ہو جائیں. اس کے بعد ہم کوئی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے، کوئی بھی گناہ ہو جائے. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان سے جب بھی اپنی جانوں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے،
کوئی گناہ ہوتا ہے پھر وہ فوراً معافیاں مانگتے ہیں، فوراً استغفار کرتے ہیں اور اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، اس کو بار بار نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم آنے والا ہمارا ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ ہم عمل کے اندر آگے بڑھیں تاکہ ہماری قبر روشن ہو، مرنے کے بعد یہ نیکیاں ہمارے کام آ سکے، نہ کہ ہم بد عملی کے اندر آگے بڑھیں۔ اس کے ساتھ یہ ہلاکت ہے، یہ گمراہی ہے اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اگر عمل ہوگا پھر جنت ہوگی، اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر جنت بھی دور ہوگی بلکہ جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دے دے کہ جس کے ساتھ ہم جنت کے قریب ہو جائیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نیکیاں اپنی زندگی کے اندر کرنے کی توفیق دے دے کہ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر رکے نہ، ہم قبر کے اندر بھی چلے جائیں اور ان کا اجر ہمیں ملتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک صالح بن کے ایمان والی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔